ہم یہ کہنے کے اس میں پانچواں نظریہ اس حوالے سے آسمانی کتب کے حوالے سے ہم کہتے ہیں قرآن کریم کے احکام دائمی ہیں، کبھی منسوخ نہیں ہوں گے۔ قرآن کریم کے احکام دائمی ہیں، کبھی منسوخ نہیں ہوں گے۔ دعوے کا مطلب ہمیشہ کے لیے، اس لیے قرآن کے احکامات کبھی پرانے ہوں گے نہیں، ہر دور میں اور اس کے تقاضوں پر پورا اترنے والے ہیں، اس لیے ان کے منسوخ ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں، منسوخ کیسے ہو گئے؟ یا تو بندہ کہہ رہا کہ حضور کے بعد کسی نئے نبی نے آنا ہے، تو نیا نبی آئے گا تو نئی شریعت لے کے آئے گا، نئے نبی تو کسی نے آنا نہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، انہوں نے کوئی نئی کتاب لے کر نہیں آنا، نہ انہوں نے انجیل پر عمل کروانے کے لیے آنا ہے، انہوں نے قرآن پر عمل کرنے کے لیے آنا اور قرآن پر عمل کروانے کے لیے آنا ہے۔ لہذا قرآن کے احکامات دائمی ہیں، ہمیشہ تک رہنے والے، یہ کبھی احکامات پرانے ہونے والے نہیں ہیں۔ قرآن کریم ایک جامع کتاب ہے، اس میں شریعت کے احکامات بڑے بہترین انداز سے اس طرح بیان کیے گئے کہ وقت کے تقاضوں پر پورا اتریں گے۔ اسلام دور جدید کا جدید ترین مذہب ہے۔ آج اگر کوئی مذہب پوری دنیا کے سارے تقاضوں پر پورا اتر سکتا ہے تو وہ قرآن ہے، تو وہ قرآن ہے۔ قرآن کریم کے علاوہ نہیں ہے کوئی کتاب ان تقاضوں پر پورا اترے، کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اس کے احکامات دائمی ہیں اور ہمیشہ کے لیے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ اگر اس کے احکامات پرانے ہو سکتے ہوتے تب بات ہوتی، کوئی اور نبی نیا کسی نے آنا ہوتا، نئی نبوت ملنی ہوتی تب ہوتا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر گئے ہیں کہ ان النبوۃ والرسالۃ قد انقطعت، کہ بے شک نبوت اور رسالت تو ختم ہو گئی، لا نبوت بعدی ولا رسالت بعدی، میرے بعد نہ کوئی نبوت نہ کوئی رسالت۔ الحمد انا خاتم الانبیاء، میں آخری نبی ہوں، وانتم آخر الامم، تم آخری امت ہو۔ جب آپ آخری نبی، حضور آخری امت، پھر کیسے نئی کتاب کہاں سے آئے گی؟ اور اللہ پاک کو قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرما دیا کہ دین کے نزول کا جو سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے اس کی تکمیل فرما دی، امت محمدی علیہ صاحب والسلام پر اس کی تکمیل فرما دی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل ہو گئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کو تمہارے اوپر پورا کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے اسلام پر راضی ہو گیا دین ہونے کے اعتبار سے۔ اس لیے قرآن دائمی کتاب ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کتاب نہیں آتی، اور صحیح معنوں میں دیکھیں تو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جب
ایک دائمی منصور ہے، پھر اس کے بعد نئی کتاب کا تصور نہیں، نئی نبوت کا تصور نہیں تو نئی کتاب کا تصور نہیں۔ اللہ رب العزت نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع کلمات عطا کیے۔ قرآن کریم جو اترا یہ جامع کلمات کے ساتھ اترا، اس کا معنی الفاظ تھوڑے معانی زیادہ۔ قرآن پاک کے دیکھنے کو الفاظ تھوڑے ہوتے ہیں، اس میں مسائل بہت چھپے ہوتے ہیں، اور اللہ پاک نے ایک مستقل جماعت پیدا فرمائی کہ جو ان الفاظ سے ان مسائل کو نکال کر امت کے سامنے پیش کرے، اس جماعت کو فقہاء کرام کی جماعت کہتے ہیں۔ اس لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیہ کی عظمت بیان کی، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقیہ شیطان پر 1000 عبادت گزار سے زیادہ بھاری ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ ایک فقیہ شیطان پر 1000 سے بھاری اس لیے ہے کہ وہ قرآن کریم جو دائمی منشور ہے اس سے آنے والے مسائل کا حل نکالتا ہے، امت کے سامنے پیش کرتا ہے۔ سابقہ کتابیں ہمیشہ کے لیے تھی نہیں، اس لیے وہاں ان میں فقہاء بھی نہیں تھے۔ اب یہ کتاب ہمیشہ کے لیے، اس لیے اللہ پاک نے اس کو سمجھانے کے لیے، اس سے مسائل کے استخراج کے لیے فقہاء بھی پیدا کر دیے۔ تو قرآن کریم یہ اس کے احکام دائمی ہے، کبھی منسوخ